سر صدقے کا شاہ صاحب بہتر طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے انڈو پاک میں چیل گوشت بھی ہے، کالی مرچیں جلا بھی دی جاتی ہیں، اس کے بعد میں نے پوری مرغی کو لوگوں کو دیکھا اٹھا کے وہ بیٹ گر رہی ہوتی ہے اور کسی کے اوپر سے بار رہے ہوتے ہیں، اور پھر چھت پہ گوشت ڈالتے ہیں مختلف انداز سے. کالی دال ہے، کالے ماؤن کو کہتے ہیں سر، وہ سڑکوں پہ پڑے نظر آتے ہیں، بکرے کی سیری نظر آتی ہے. تو ایکچولی سنت اور سیرت کے مطابق صدقہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملتا ہے کہ مصیبت آ گئی ہے تو صدقہ دو، مصیبت کو ٹالنے والی چیز صدقہ ہے. صدقے کو بڑا انکریج کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہتر طریقہ، سنت کا طریقہ، صحیح اور درست طریقہ صدقہ دینے کا کیا ہے؟ جو اسلام میں بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے وہ صدقہ و خیرات ہے. یہ دونوں اکٹھے اس میں عام طور پہ استعمال ہوئے ہیں. صدقہ لفظ اکیلا بھی استعمال ہوا، لیکن زیادہ تر یہ دونوں کمبائن ہے. ہم کسی سے مسکرا کے بات کرتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے، کسی کی دلجوئی کر دیتے ہیں وہ بھی ایک انداز میں صدقہ ہے، کسی کے کام آ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے. یہ غالباً بر صغیر میں رہنے کا نتیجہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں وہاں سے انفلوئنس ہوئے، پھر ہمارے اپنے بزرگان نے یہ ادھر کو بلا لیا لوگوں کو. لیکن اسلام کے اندر جب آپ کسی سے صرف مسکرا کے بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایک صدقہ ہے. تو اگر ہم اپنی ضروریات کو کٹ کر کے دوسرے مسلمان بھائی کے کام آ جاتے ہیں تو وہ بھی ایک اعلیٰ درجے کا صدقہ و خیرات ہے، رب تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا. یہ اس قسم کی جو مخصوص چیزیں ہیں، اب ہندو کے یہاں ہر دن کے اثرات مقرر ہیں، ہمارے یہاں بھی اڈاپٹ ہو گئے وہ، اس لیے کہ ہم میں ایک بڑی اکثریت ہندو سے مسلمان ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت کی، ہم عقائد ہمارے حق کی طرف چلے گئے. لیکن ہم رہتے رہے اسی معاشرے میں، تو ہماری جو کلچرل ویلیوز تھیں وہ تبدیل نہیں ہو پائیں، وہ اپنی جگہ قائم رہ گئیں. وہ انفلوئنسز آج بھی ہمارے یہاں دکھائی دیتی ہیں. شادی بیاہ کا موقع ہو، کہیں فوتگی ہو جائے، ہماری اور جو چیزیں ہیں ان کے اندر یہ آپ کو ایسی رسومات بے شمار ملیں گی جن کا کہیں اسلام میں وجود نہیں ہے، یہ وہیں سے آئے ہیں. اسی طرح ہمارے یہاں دنوں کو نیس اور سات کہا گیا، گھڑیاں سات تلاش کرتے ہیں ہم کہ دن کی کون سی گھڑی سات ہے. یہ اسلام کے اندر تو ایسا کوئی کانسیپٹ میرے علم کی حد تک تو نہیں ہے. سب دن سب ساتیں رب کی تخلیق کرتا ہے، سب مبارک ہیں. مسلمان ان کے سو میں نہیں پڑتا. بھوکے کو کھانا کھلانا رب کو بڑا عزیز ہے. انسان ہے، پرندے بھی اس کی مخلوق ہیں، جانور بھی اس کی مخلوق ہیں، بھوکے کو ہم کھانا کھلا دیتے ہیں، بڑا اچھا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی امان میں رکھتا ہے. ہم کسی شخص کو راستہ بتا دیتے ہیں، بذات خود ایک اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے. میرے خیال میں تو مسلمان ان راہوں پہ نہیں جاتا، وہ کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا یا رب تعالی نے کہا. میں تو اب بھی یہی عرض کروں گا کہ بغیر یہ دیکھے کہ کون سا دن ہے، اس میں کسی کو چیل کوبے کو گوشت کھلانا ہے، کہیں سیری پھینکنی ہے راستے میں، ان سے دور چلے جائیں اور ان سے ہٹ کے وہ طریقہ اپنائیں. صحابہ کرام نے کہاں یہ کام کیے ہیں؟ صحابہ کرام تو تربیت یافتہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. صحابہ کرام سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ اس قسم کے کام کیے گئے ہوں کہ منگل کے روز گوشت چھت پہ پھینک دو، سری کہیں راستے میں پھینک دو. کہاں انہوں نے کسی نجومی سے جا کے دن نکلوایا کہ بیٹے کی شادی کرنی ہے فلاں دن، ہمیں بتا دیجئے کس دن کر لیں، کون سی تاریخ ہونی چاہیے. سب اللہ کے بنائے ہوئے دن ہیں، ان سے ہم سب ساتھ ہیں. ہاں، جمعے کو فضیلت ہے دنوں پر، وہ فضیلت ماننی چاہیے. عرفان صاحب، صدقہ بات یہ ہے شاہ صاحب کہ یہ انداز جو ہیں زیادہ توہم پرستی کے ہیں.
جو ہم لوگوں نے اڈاپٹ کر لی ہے. بنیادی طور پہ جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ مسکرا کے مل لیے, آپ نے کسی کو ویلکم کر دیا, اپنے بچوں کو شوق سے اچھا کھانا کھلایا, کوئی درخت لگا دیا, کوئی دیوار گر رہی ہے اس کو تعمیر کر دیا, یہ سب صدقہ ہے. وہ کام جو آپ اپنی کسی غرض کے بغیر اللہ کے لیے کرتے ہیں سب صدقے میں آتے ہیں. آپ کی اپنی منشا اور غرض اس میں وابستہ نہیں ہوتی. مگر جو اصل میں تھوڑا سا سپیلنگ لوگوں نے بدل دی ہے. اس کے سپیلنگ صدقہ نہیں ہے, صدقہ ہے. کہ جب تم سچائی اختیار کرو گے تو بلائیں دور ہو جائیں گی. سچے ہو جاؤ اپنے رویے میں, اپنے کہنے میں, اپنے عمل میں, اپنے عقیدے میں, اپنے معاملات میں. سچائی جو ہے وہ سب سے بڑا صدقہ ہے. یہ لفظ تھا صدقہ, کہ سچے ہو جاؤ, جھوٹ سے نکل جاؤ. کیونکہ جھوٹ مسائل لاتا ہے, پرابلم لاتا ہے, بے چینیاں لاتا ہے, خرابی لاتا ہے, معاشرے میں جھگڑا پیدا کرتا ہے. تو سب سے بڑا صدقہ ہے جھوٹ کا ترک کرنا. یہ جو کہانیاں ہیں نا, یہ صرف اپنے بے اطمینانی کو دور کرنے کے لیے ہیں کہ چیلوں کو ڈال دیا یا کوے کو ڈال دیا یا فلاں کر دیا. جو اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ تو توبہ سے اور اس کا اپائے کرنے سے اللہ کی مہربانی سے دور ہوتا ہے. اللہ اپنا لکھا ہوا بدل دیتا ہے, آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے. مگر اس کے لیے آپ کو سچا ہو کے زندگی گزارنی پڑتی ہے اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. وہ ہم نہیں کر رہے. باقی ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں, اس سے فرق کچھ بھی نہیں پڑتا. کسائی کو فرق پڑتا ہوگا, اس کا گوشت بک جاتا ہوگا.